بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کی کانپیں ٹانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہی تھا نا جی، کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، تو وہ وقت عمران خان صاحب کی کانپیں ٹانگ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کیوں ہوا چاہتا ہے؟ کون کرنا چاہتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی کانپیں ٹانگے؟ ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے۔ تفصیل بڑی اہم ہے، ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کے دو موقر اخبارات یہ خبر شائع کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آج شب جو ہے وہ شب دعا منائی جائے۔ آج 27ویں، جس کو کہتے ہیں جی 27ویں ہم کہتے ہیں، ویسے تو یہ ہوتی ہے شب قدر، اور شب قدر آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، یا ہم کہاں سے جانیں گے کہ کون سی طاق رات میں شب قدر تھی۔ بہرحال ایک عام تاثر ہے کہ جس 27ویں کو ہی لوگ جو ہے وہ شب قدر کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو، اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ جناب کہ شب دعا منائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے لیے لوگوں سے تبلیغ کی، اب آپ نے میرے لیے نکل کے تبلیغ کرنی ہے۔ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کھسک گئی ہے ان کے نا، دماغی حالت خراب ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کا ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اور قوم کو جو ہے وہ دعا آزادی سے زیادہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے۔ پاکستان الحمدللہ آزاد ہے، اور پاکستان کی معاشی خود مختاری کی دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے لیڈروں کو کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی کسی کے پاس اتنا ویژن ہو کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ، خود مختار کر سکے۔ ہم جو ہیں وہ مانگے تانگے کی زندگی گزارنے کی بجائے خود کمائیں، خود کھائیں، اپنا اگائیں، اپنا بنائیں، اپنا کھائیں۔ وہی جس طرح بالکل ایک ہوتے نہیں عزت اور خوددار، جس طرح محلے میں نہیں ہوتے، یہ سمپل ہے کہ آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ جو لوگ کمانے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، جو ٹھیک کماتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بیچارے غریب مسکین ہوتے ہیں، نلائق نلے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے حضور اعلیٰ۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کانپیں ٹانگنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب، عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم قاسم سوری صاحب، ڈپٹی اسپیکر عمر سرفراز چیمہ، ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کو انووک کیا جائے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 لگانے کا، یہ جب وفاقی حکومت سمجھے کسی ایشو کے اوپر کہ یہ دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا انحراف ہوا ہے، یا کوئی بھی ایکٹ اس طرح کا ہوا ہے جس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، تو پھر وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ وہ جناب انکوائری شروع کرتے ہیں، ایک خصوصی عدالت کا قیام ہوتا ہے، اور انکوائری جو ہے وہ اس کے لیے ایک نوٹیفائی ایک باڈی ہوتی ہے جو انکوائری کرتی ہے، وہ FIA کا جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ اس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے آرٹیکل 6 کے لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ درپیش ہوگا تو وہ انکوائری کریں گے۔ تو اب اس کی سزا جو ہے اس میں وہ سزائے موت ہوتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ، اور یہ خبر جو ہے نا یوں لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح پلانٹڈ خبر ہوتی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد سے خبر فائل ہوئی ہے، 2 اخباروں میں ہوئی ہے، دنیا نیوز میں ہوئی ہے اور ایکسپریس میں ہوئی ہے، اور دونوں کے متن اگر آپ پڑھیں تو وہ ہلکے پھلکے الفاظات کے ہیر پھیر کے ساتھ تقریباً ایک ہی بات ہے۔ اگر خبر ایک ہے، سورس ایک ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مواد بھی ایک طرح کا ہوگا، اور وہ جو پیڈنگ کی گئی ہے، جو پیڈنگ کہتے ہیں کہ جی کہ یاد رہے، وہ ہوتا نہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی مجاز وفاقی حکومت ہے، قانون کے تحت وفاقی حکومت ریفرنس تیار کر کے دائر کرتی ہے۔ دونوں طرف اسی طرح کی لینگویج یوز کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی کہ وزارت قانون اور وزارت داخلہ اس پر انہوں نے ریفرنس تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو عدالتی نظائر ہیں، پریزیڈنٹس آف دا کورٹ، یعنی عدالتی نظائر، پاکستان میں تو عدالتی نظائر اس سلسلے میں اگر ہے تو صرف پرویز مشرف صاحب کا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے، تو وہ طلب کر لیے ہیں۔ مجھے یہ خبر جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پلانٹڈ خبر ہے،
اور شاید یہ عمران خان صاحب کو خوفزدہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے نا میں عید کے بعد جناب 20 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد میں نے بیٹھ جانا ہے، یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، تو شاید ان کو اس سے باز رکھنے کے لیے یہ والی خبریں اس طرح کی چھوڑی جا رہی ہیں۔ میں ذاتی طور پر جو سیاست اور قانون کا جو طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اول تو عمران خان صاحب کے اوپر، صدر مملکت کے اوپر تو بالکل نہیں، گورنر کے اوپر تو بالکل نہیں، ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے عہدوں کے اوپر موجود ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی فوجداری کارروائی یا مقدمے بازی نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو وہ ہولڈ ہو جائے گی، جب وہ عہدوں سے اتریں گے اس کے بعد ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایون کہ اگر صدر مملکت کے ہاتھوں کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، مطلب وہ قتل خطا بھی کوئی ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے خلاف مقدمہ تو درج ہو جائے گا، لیکن ان کے خلاف پروسیڈنگز جو ہے وہ جب تک صدر ہیں وہ رکی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ قانون ہے، تو ان کے خلاف تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وزیر اعظم نے یا ڈپٹی اسپیکر نے آئین سے انحراف کرنا یا آئین کی خلاف ورزی کرنا ایک الگ معاملہ ہے، یہ تو کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے، وہ سمجھے کہ ہم نے تو آئین کو یوں انٹرپریٹ کیا ہے۔ آئین کو ایبروگیٹ کرنا ہے، آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین کے وہ سنگین غداری کا جرم ہے، اور سنگین غداری کیا ہے؟ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ کانسٹیٹیوشن کو لپیٹ دینا، تلپٹ کر دینا، کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دینا، مثلا یہ کیا ہے؟ اور بزور قوت پھر وہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو اس طرح کا اقدام کرنے والے کے جو معاونین ہوں گے یا جو اس کی بات مانیں گے وہ اور اس کو جو جائز قرار دیں گے ان کے اوپر بھی لگے گا۔ تو وہ معاملہ تو پائن ہے کہ کوئی بندوق کے زور کے اوپر آئے کہے کہ جی کہ یہ پڑا ہے آپ کا دستور، اے وزیر اعظم صاحب جیل اے پارلیمنٹ ختم۔ تو آج میں نے پی سی او جاری کر دیا ہے، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، عبوری آئینی فرمان، یہ ایک ٹکوسلے نکالے ہوئے ہیں قانونی راستے شریف الدین پیرزادہ ٹائپ، فروغ نسیم ٹائپ لوگوں نے۔ تو لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جی کہ میں جو کہوں گا ایک فرد واحد، مشرف صاحب نے جس طرح کیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے جس طرح کیا تھا، یحییٰ خان صاحب نے جس طرح کیا تھا، ایوب خان صاحب نے جس طرح کیا تھا کہ دستور یہ اے تہاڈا دستور ہے، اے پیا اب پڑھو اپنا دستور، آج سے وہ ہوگا جو میں کہوں گا، آج سے وہ ہوگا قانون، وہ ہوگا پاکستان میں جو میں کہوں گا۔ اور یہ سارے جج جو دستور کے مطابق جو حلف لیا تھا فارغ، اب یہ آپ سارے حلف اٹھائیں گے کہ آپ سارے میرے وفادار رہیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جب ملک میں مارشل لاء لگتا ہے۔ تو پاکستان کا دستور جو تھا اس سے انحراف ہونا یا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے دستور سے انحراف ضرور کیا ہے، دستور کو لپیٹا نہیں ہے، دستور توڑا نہیں ہے، دستور کو ختم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فرق ہے۔ تو اب اس میں جو وجہ بنی ہے وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور وہ وجہ وہ یہی ہے کہ جی کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو وہ حرکتیں فرما رہے ہیں اس سے دور رکھا جائے، اور کس طرح ان کے باقی اگر حکومت نے یہ خبر ٹھیک ہے، اگر ان کا ارادہ ہے کہ جی ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک غلطی ہوگی۔ اور اس کا دیکھیں پاکستان جو ملک ہے نا، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو افضل صاحب کا شعر سنایا ہوا ہے نا کہ اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑتی جاندی مکھی کولو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہاں پر وزیر اعظم کو پھانسی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پر۔ اگر کسی نے دستور لپیٹا ہے تو اس کو اسی دستور میں ترمیم کرنے کی بغیر مانگے اجازت بھی مل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک وفاقی حکومت فیصلہ کرے کہ جی کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کچھ کیا تھا 9 اپریل کو، اور جو اب کچھ پنجاب میں وہ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی دستور سے انحراف نہیں ہے، یہ دستور شکنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جناب ریفرنس تیار کریں اور ایک عدالت بنائیں اور جناب وہ چلی جائے۔ سسٹم کو عمران خان صاحب پر غصہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو غصہ ہے وہ کہیں کہ جناب اب ان کو سبق سکھانا ہے، اور آپ اشارہ ہو کہ جناب وفاقی حکومت بنائے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو
لگائیں آرٹیکل 6، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور عدالتیں ہو سکتا ہے فیصلہ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے اوپر یہ جرم ثابت کر کے ان کو سزا بھی سنا دی جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب میں وہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جو ہوتا ہے نا ورسٹ ترین صورتحال وہ سوچ رہا ہوں، تو پھر آپ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جو جرم انہوں نے اصل میں نہیں کیا اس جرم کا اطلاق آپ ان کے اوپر کر دیں۔ یہاں پر پاکستان میں ہماری اطلاعات ہیں، کیونکہ جو ہمارے بااثر ترین لوگ ہیں، جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی بات کو وہ یا تو غداری سے تعبیر کرتی ہے یا پھر دستور شکنی سے تعبیر کرتی ہے۔ پاکستان میں کچھ صحافیوں کے اوپر یہاں پر جو مجاز افسران تھے ان کے اوپر دباؤ تھا کہ ان صحافیوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں، تو وہ افسر آگے سے کہتے تھے کہ حضور یہ کیوں مذاق بنوانا چاہتے ہیں، آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا ان کے اوپر۔ تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں جو بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں اور جن کی وحدت کے اوپر عمران خان صاحب نے حملہ کیا ہے، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کی یونٹی آف کمانڈ کے خلاف، اور پھر وہ جس طرح انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں فوج کے اندر، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے اوپر غصہ ہو اور ان کو درست لگ رہا ہو کہ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اس پر، تو پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ باعث نہ ہو، وہ انتقام کے اوپر نہ اترے، وہ پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں کو یہ گائیڈ کرے، ان کو بتائے، ان کو سمجھائے کہ سر اس کے اوپر متعلقہ قوانین اور ہیں، آرٹیکل 6 نہیں لگتا، اور جو قوانین ان کے اوپر لگتے ہیں، جو ان کے جرائم ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی سزا ہے۔ سر وزیر اعظم کو تو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا مل جائے تو وہ 5 سال کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو 5 سال کے لیے فارغ ہو، اس کے سیاست تو ڈے ٹو ڈے افیئر کا کھیل ہے نا جی۔ تو عمران خان صاحب اگر اگلے 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، محض ایک ٹل دی رائزنگ آف کورٹ جو نہ قید ہے نہ کچھ ہے، بس وہ ایک علامتی سزا ہے، تو وہ 5 سال کے لیے فارغ ہیں، تو ان کے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو عمران خان صاحب کے اوپر غصہ ہے تو وہ غصہ جتنا ڈیو ہے اتنا ہی کیا جائے، اور وہ غصہ پرسنل تو ہونا نہیں چاہیے۔ وہ تو قانون کی خلاف ورزی اگر انہوں نے کی ہے تو پھر اس متعلقہ قانون کے اوپر جو جرم لگتا ہے توڑنے کے اوپر وہی سزا دی جائے نا۔ مطلب اگر انہوں نے کٹ لگایا ہے تو وہ شہید کرنے کی سزا نہ ملے، قتل کرنے کی سزا نہ ملے نا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب اگر جیب کترے کو اگر آپ سزائے موت سنائیں گے تو پھر تو زیادتی ہے حضور، اور پھر وہ عمران خان صاحب کو آپ سیاسی شہید بھی بنائیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر صرف عمران خان صاحب کو ڈرانا مقصود ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو عمران خان صاحب ویسے بھی اتنے کوئی چیتے آدمی نہیں ہیں، متعلقہ قوانین کا ان کو بتائیں اور پھر کریں، کارروائی کریں۔ اگر پاکستان کے وزیر دفاع کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف ایک جو منظم سوشل میڈیا کے اوپر زہریلی جو مہم چل رہی ہے، اس میں وہ عمران خان صاحب کی سرپرستی میں ہے اور عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر ہے، تو پھر وہ راستہ بنائے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، ان کو اوپر وہ والا قانون لاگو کرے جو متعلقہ قانون ہے۔ اب میں چونکہ مجھے وہ والے قوانین اس طرح سے یاد نہیں ہیں، یہ تو کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کہ یا پھر جو لا ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی کہ پاکستان کی فوج کے اندر اگر آپ انتشار پھیلانا چاہیں گے تو پھر وہ کون سا سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ لگے گا یا کوئی اور لگے گا، اور ان کی اچھی خاصی سزائیں ہیں، یہ کوئی چھوٹے جرائم نہیں ہیں، عمر قید تک ہے، 7 سال ہے، 14 سال ہے، مختلف جرائم کی مختلف ہیں سزائیں، تو وہ دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چیز خبر جو ہے یہ مجھے 1-2 اخبارات میں ایک طرح کی خبر کا شائع ہونا یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ صحافیوں کو فیڈ کی گئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے، اور فیڈ کرنے کے اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں کہ محض جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈرانا مقصود ہو، تو ڈرانے سے تو کام نہیں چلے گا حضور اعلیٰ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سسٹم کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں یا عمران خان صاحب سسٹم کو مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی جو غیر سیاسی اکائیاں ہیں ان کی وحدت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، فوج کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف قانون متعلقہ قوانین کے مطابق کارروائی کریں۔ بہت ہے سر، خان صاحب فارغ،
اور وہ جیل بھی جائیں گے, سارا کچھ ہوگا. ہاں اگر ویسے غصہ ہے, ذاتی غصہ ہے, تو پھر وہ اس کا تو پھر وہ کوئی علاج نہیں. وہ تو پھر آپ نے بھٹو کے خلاف کر کے دیکھ لیا, نواز شریف صاحب کو نکال کے دیکھ لیا, ان کو نااہل کر کے دیکھ لیا, مریم بی بی کو نااہل کر کے دیکھ لیا. یہ چیزیں الٹی پڑتی ہوتی ہیں. تو جو ڈیو پروسیس ہے, جو جائز بات ہے, وہ ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کے جرائم جو ہیں اس قوم کے خلاف اور اس سسٹم کے خلاف, وہ بذات خود کافی بڑے ہیں. تو انہی کے اوپر ہی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. باقی اس کے سیاسی مقاصد اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو پھر یہ سیاسی ڈرامے بازی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو خان صاحب حوصلے میں رہیں. آپ کو جیل تو جانا پڑے گا انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے, لیکن آرٹیکل 6 میں اگر آپ کو کوئی جیل بھیجتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی. پھر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.